بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر وخیر المعین قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ العلی العظیم۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں ارشاد الہی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف فضول خرچی مت کرو۔ اس ضمن میں یہ چیز بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کچھ لوگ اس طرح کے نظریے پیش کیا کرتے ہیں مذہبی طبقہ کہ دیندار لوگوں کو دنیاوی چیزوں سے احراز کرنا چاہیے، حالانکہ روایت معصومین میں ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہے ایسا شخص جو دنیا کو ترک کرے۔ تارک الدنیا ہونے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے جو تصور دیا وہ یہ دیا ہے کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کے چلو، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، اس کے نتیجے میں تمہاری آخرت اچھی ہو۔ حکم الہی کے مطابق، فرمان الہی کے مطابق جو معصومین علیہ السلام نے واجب اور حرام کی قیود لگائی ہیں ان قیود کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو بسر کرو۔ ان ساری چیزوں میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی۔ اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ نہیں، آخرت کی بھلائی تب ہو سکتی ہے جب دنیا کو ترک کیا جائے۔ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، البتہ کچھ اس طرح کے نظریات ہیں۔ اب ان پہ تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو کچھ دلائل امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر لوگوں کے لیے اپنی نعمتیں یکساں بنائی ہیں۔ اگر یہ نعمتیں مومن استعمال نہ کریں تو کیا یہ کافروں کے لیے بنی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو دنیاوی نعمات ہیں وہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہیں، ان میں مسلمانوں کا، مومنوں کا بہت حصہ ہے۔ اور اگر ایک فرض کیا جائے کہ بھئی دنیا کے تمام تر انسان اس طرح سے مومن بن جائیں تو پھر کاروبار زندگی کون چلائے گا؟ پھر اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے حج کی اور زکوٰۃ کی۔ فقہ جعفریہ میں خمس بھی ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان اتنا کمائے، اتنی دولت اس کے پاس ہو کہ وہ سکون سے کھا پی لے، اور اس کے بعد اس کا اتنا بجٹ ہو، اتنی بچت ہو کہ سال میں اس کا خمس اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو اگر اسلام میں یہ ہے کہ کماؤ نہیں، محنت نہیں کرنی، دنیا کو چھوڑو، تارک الدنیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پوری دنیا اس طرح کی ہو جائے، کیونکہ اسلام کا کوئی نظریہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے۔ اسلام جب تعلیمات دیتا ہے تو وہ کہتا ہے پوری انسانیت اس سے ہدایت لے۔ اگر فرض کریں کہ اس طرح کا نظریہ اسلام کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے سارے لوگ کمانا، محنت کرنا، کھانا پینا، اچھا پہننا، یہ سب چھوڑ دیں اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ راہب بن جائیں، وہ سارا دن ساری رات مسجدوں میں اور عبادات اور یہ ساری چیزوں میں۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، آپ دنیا کی زندگی بہت اچھے سلیقے اور طریقے سے حلال روزی کماتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے گزاریں اور حکم الہی کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تو آپ کی دنیاوی زندگی آپ کے آخرت کے بہتر ہونے کا سبب بنے گی۔ اشارتاً میں ایک بات عرض کر دوں اس موضوع پہ کہ امام علیہ السلام نے پہلے دنیا کی مذمت میں کچھ بیان کیا، جب مولا کی باتیں بہت زیادہ لوگوں نے سنی، دوسرے دن کوئی بندہ آیا، اس نے آ کے دنیا کی مذمت میں باتیں کی مولا کے سامنے، تو مولا امیر کائنات نے کہا کہ میں نے ایک عنوان سے کہا ہے کہ دنیا کا انسان لالچی نہ بنے، دنیا کے پیچھے دوڑے نہیں، دنیا کا بندہ نہ بن جائے، اللہ کا بندہ بنے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں۔ پھر مولا نے کہا کہ اگر دنیا نہ ہو تو کوئی عبادت گزار کس طرح سے عبادتیں کر کے آخرت بہتر کر سکتا ہے؟ اگر دنیا نہ ہو تو متقی اپنی تقویٰ کہاں دکھائے گا؟ اگر دنیا نہ ہو تو انسان خدمت دین اور حکم الہی کی پاسداری کہاں پہ کرے گا؟ تو جس آدمی کے پاس دنیا ہے، یعنی دنیا میں وہ رہ کے یہ ساری نیکیاں کر سکتا ہے۔ تو اسلام یہ ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا، آخرت اور دنیا دونوں کو ملا کے چلنا ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ کہیں سے بھی اگر ایسی آواز آتی ہے کہ نہیں دنیا کو چھوڑو اور آخرت کو بھلا کرو، تو یہ اسلامی آواز نہیں ہے، یہ قرآن کی آواز نہیں ہے، یہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔